عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بنیادی صفات کی وجہ سے باقی مخلوق سے ممتاز اور برتر بنایا ہے، ان میں سے ایک صفت اچھے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق کی بدولت انسان کو دوسری مخلوق پر، جانوروں پر، وحوش اور طیور پر برتری حاصل ہے۔ اور اگر انسان کو اچھے اخلاق سے عاری رکھا جائے تو پھر یہی انسان جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے۔ اچھے اخلاق انسان کا زینت ہے، انسان کی خوبصورتی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ دنیا کے ہر مذہب اور ہر معاشرے میں اچھے اخلاق پر زور دیا جاتا ہے، تاہم دین اسلام نے اچھے اخلاق کو اتنی اہمیت دی ہے، کسی اور مذہب، کسی اور معاشرے نے وہ اہمیت نہیں دی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت اور تخلیق، اپنی بعثت اور رسالت کا مقصد ہی یہی قرار دیا ہے کہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اچھے اخلاق کی تعلیم اور تکمیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میری نبوت کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ کر دو۔ اور یقیناً پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اور اس کا حق ادا کر دیا۔ عرب کے وہ دیہاتی، وہ ان پڑھ لوگ جو انسانیت سے بالکل عاری تھے، انسانیت اتنی گر چکی تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اچھے اخلاق سے ان کو مزین کر لیا، پھر وہ دنیا کے لیے نمونہ اور معیار بن گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد یہی قرار دیا ہے کہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے دوں۔ اور ہمارے دین اسلام میں کسی بندے کے ایمان کا کمال زیادہ نمازوں کے ساتھ وابستہ نہیں کیا گیا، زیادہ حج اور عمرے کے ساتھ معلق نہیں کیا گیا، بلکہ ایمان کا کمال اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مؤمنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے بندے کی ایمان کو کمال مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ میں کھلی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار نہ کر سکا، کم از کم خواب میں تو محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔
کئی سارے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں کہ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، یہ مٹی اس مٹی کے ساتھ مل جائے۔ کئی سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں سعادت کا باعث، گنبد خضرا کی زیارت سعادت کا باعث، جنت البقیع میں دفن ہونا سعادت کا باعث، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بے شک خواب کی حالت میں کیوں نہ ہو سعادت کا باعث ہے، لیکن ان تمام سعادتوں سے بڑی سعادت یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں کسی بندے کو جگہ نصیب ہو جائے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور یہ سعادت کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مرتبے کے اعتبار سے قیامت کے دن میرے ساتھ سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اچھے اخلاق کی بدولت قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جسامت میں تو بڑی ہوتی ہیں، وزن میں ہلکی ہوتی ہیں، اور کئی ساری چیزیں جسامت میں چھوٹی ہوتی ہیں، وزن میں زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ اب لوہا دیکھیں، پتھر دیکھیں، جسامت چھوٹی وزن زیادہ، کپاس دیکھیں، بھوسا دیکھیں، جسامت بڑی وزن کم۔ جس طرح دنیا میں مختلف چیزوں میں ہمیں یہ فرق نظر آتا ہے، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں بھی ایسا ہی فرق ہوگا۔ بعض اعمال جو بظاہر بہت بڑے نظر آتے ہوں گے، میزان کے ترازو میں ڈالے جائیں گے، وزن کوئی نہیں ہوگا، اور بہت سارے اعمال جو بظاہر معمولی نظر آئیں گے، میزان کے ترازو میں زیادہ بھاری ثابت ہوں گے۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان العبد من حسناته من خلق حسن، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق زیادہ وزنی ہوں گے۔ اور معزز سامعین، ہمارے دین متین میں اچھے اخلاق پر جتنا زور دیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق کی اتنی ہی کمی پائی جاتی ہے۔ میں مانتا ہوں نمازی کم ہے، بے نمازی زیادہ ہیں، روزہ رکھنے والے تھوڑے ہیں اور نہ رکھنے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنی سی بات ہے کہ تناسب پھر بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ تناسب نکالا جائے کہ اچھے اخلاق والے کتنے ہیں اور برے اخلاق والے کتنے ہیں، تو تناسب انتہائی حد تک ناگفتگو ہے۔ قیامت کے دن اگر اعلان ہوا کہ نمازی کھڑے ہو جائیں، ہم جیسے بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھنے والے، اعلان ہو گیا حاجی حضرات کھڑے ہو جائیں تو بہت سارے حاجی کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اعلان ہوا کہ اچھے اخلاق والے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم جیسے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے سر نیچے کو جھک جائیں گے، وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اچھے اخلاق سے متصف لوگ معاشرے میں بہت کم ہیں۔ ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، 5 جماعت پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ گھر والوں سے پوچھیں اخلاق کے بارے میں، بیچارے توبہ استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیز و اقارب سے پوچھیں، کہتے ہیں نہ پوچھو اس بندے کے اخلاق کے بارے میں، جس بندے سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اس بندے سے ہمارے اخلاق کے بارے میں گواہی پوچھو، وہ کہیں گے یار بات بتانے کی نہیں ہے، بندہ بہت اخلاقی اعتبار سے بگڑا ہوا ہے۔
تو میرے بھائیو یہ کوئی اسلامی تعلیمات تو نہیں ہے. ہمارا دین یہ تعلیم تو ہمیں نہیں دیتا. اور فقط نماز پڑھنا تو ایمان کا کمال نہیں ہے، فقط روزہ رکھنا ہی تو اسلام نہیں ہے. کامل اسلام میں داخل ہونا تب ممکن ہوگا جب ہم عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کو بھی اپنائیں. اخلاقیات سے عاری، دور دور سے اخلاق کا ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو میرے بھائی فقط نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، میں مانتا ہوں یہ مستقل ایک فریضہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن کامل مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے صرف نماز پڑھنے کے ذریعے، روزہ اور حج کی بدولت، جب تک کہ ہم معاملات کو درست نہ کریں، اخلاقیات کو سیدھا نہ کریں. اخلاق پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اخلاق کسی کہتے ہیں، اور بندہ اچھے اخلاق والا کیسے بن سکتا ہے، یہ بات اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھے اخلاق کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری زبان ہمارے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے. ایک مسلمان کی زندگی اتنی صاف ستھری ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ اس بندے نے اپنی زبان سے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نقصان پہنچایا تھا. یہ اصل مسلمان ہوتا ہے. المسلم، مسلمان کون ہوتا ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھنے والا، زیادہ روزے رکھنے والا. المسلم، کامل مسلمان، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. یہ اصل مسلمان ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو ہماری زبان سے کوئی بندہ مأمون ہے، نہ ہمارے ہاتھ کے شر سے کوئی بندہ محفوظ ہے. زبانیں ہیں جو چل رہی ہیں، جو سامنے آیا اس کو گالی دی، اس کی پر لعن طعن کر لیا، جو غیر موجود ہے تو اس کی برائیاں بیان کر دی، اس کی غیبت کر لی. نہ سامنے والے ہماری زبان کے شر سے محفوظ ہیں، نہ غیر موجود لوگ ہماری زبان کے شر سے محفوظ ہیں. مردوں کو بھی معاف نہیں کرتے، مردوں کے پیچھے تبصرے کرتے رہنا، ان کی برائیاں اچالتے رہنا، ہم یہ بھی نہیں چھوڑتے. زبانیں چل رہی، ہاتھ ہیں، موقع مل جائے، ہاتھ سے مراد ہی نہیں کہ ضرور کسی کو تھپڑ ماریں، مختلف طریقوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، لوگوں کا نقصان کیا جا سکتا ہے. کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچائیں. ہمارے دین اسلام میں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ بہت فضیلت والا عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے کچھ اوپر 70 شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، روڑا پڑا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف دے سکتا ہے، اس کو راستے سے ہٹایا جائے. یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. گویا کہ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ راستوں کو گندا کرنا، راستوں کو خراب کرنا محبوب مشغلہ بنا ہوا ہے. پرواہ نہیں کرتے. یا تو اپنے گھر کے سامنے ہم دیوار نماز کی بریکر بنا لیں گے، ضرورت ہو یا نہ ہو خام مخام میں، یا پھر ہم پائپ کی کھدائی کرتے وقت سڑک کو توڑ دیں گے، پرواہ نہیں کریں گے. اور یا پھر کم از کم اتنا کر لیں گے کہ اپنے گھر کا پانی گلی میں چھوڑ دیں گے، تاکہ کم از کم آنے جانے والوں کے کپڑے تو یہاں صاف ستھرے یہاں سے نہ گزر سکے. اتنا کوئی احساس نہیں کرتا. چھت کے اوپر پانی بہا رہے ہوں گے، چھت کی چھینٹی نیچے کو پڑ رہی ہوں گی، اور نیچے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی. دکان کی صفائی کر لیں گے، کوڑا راستے میں پھینک دیں گے. گھر کی صفائی کر لیں گے، کوڑا پڑوسیوں کے گھر کے دروازے کے پاس ڈال دیتے ہیں. میرے بھائیوں، پتہ نہیں نمازوں سے ہمیں کیا ملے گا. ان نمازوں سے جو نماز ہمیں اتنا بھی سبق نہیں سکھاتی کہ بھائی پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی ہوتی، کسی کو اپنے ہاتھ سے ایذا نہیں پہنچانی ہوتی. ایک
ایک اچھا مسلمان لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے، زحمت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ آپ اندازہ لگائیں مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا اتنا اہم کام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک گناہگار بندہ تھا، بدکار بد کردار بندہ تھا، کہیں جا رہا تھا، راستے کے قریب ایک کانٹے دار جھاڑی اگی ہوئی تھی، وہ جھاڑی کی شاخیں راستے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کانٹے دار جھاڑی اور شاخیں یہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، اس نے وہ شاخوں کو کاٹ دیا اور لوگوں کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ حضور نے فرمایا فغفر لہ، اس کی مغفرت ہو گئی، سبحان اللہ، صرف اس وجہ سے کہ اس نے لوگوں کے لیے راستہ صاف کر دیا، آنے جانے والوں کو تکلیف سے بچایا۔ پہلی صف میں ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی فضیلت کتنی ہے تو آپ لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ پہلی صف کی خاطر لڑنا جھگڑنا شروع کر دو گے۔ پھر فرمایا کہ آپ لوگوں کو قرآن اندازی کرنی پڑے گی، پتہ چل گیا اگر آپ لوگوں کو کہ ثواب کتنا ہے، اتنا ثواب پہلی صف کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف میں نمازی زیادہ ہو گئے، سارے لوگ تنگی محسوس کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے یہ سوچا کہ لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے، پہلی صف چھوڑ کے پچھلی صف میں چلا گیا۔ فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پہلی صف کی بنسبت دگنا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو تکلیف سے بچائیں، تکلیف سے بچانا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد میں جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، لیکن صورتحال ایسی بنی کہ جنازہ تیار ہے، ہمارے پاس یا تو مسجد ہے یا پھر راستہ ہے، یا مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا راستے میں پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں پڑھتے ہیں تو مکروہ ہے، راستے میں پڑھتے ہیں تو آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ شریعت نے کہا، فقہاء نے کہا کہ مسجد میں جنازہ پڑھا جائے یہ مکروہ تو برداشت ہے، لیکن آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ حالانکہ جنازہ اگر راستے میں پڑھا جائے ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کا آنا جانا تو رک جائے گا، لیکن جنازہ پڑھنے سے کسی کو ذہنی کوفت نہیں ہوتی۔ مسلمان ہیں، جب جنازہ دیکھیں گے تو جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے، اگر وضو ہے تو جنازے میں ساتھ شریک ہو جائیں گے، کسی کو ذہنی کوفت تو نہیں ہوتی۔ اور جنازے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 4-5 منٹ تو لگتے ہیں، 4-5 منٹ میں جنازے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن فقہاء کہتے ہیں مسجد میں پڑھے، راستہ نہ روکیں۔ اگر جنازے کے لیے 4-5 منٹ راستہ روکنا شریعت اجازت نہیں دیتی، مسجد میں پڑھنے یہ مکروہ برداشت ہے، وہ برداشت نہیں ہے، تو پھر ہم جو راستوں کا حشر نشر کر دیتے ہیں، آرام سے اپنی مرضی ہے، اپنی گلی ہے، اپنی سڑک ہے، گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی، یہ نہیں سوچتے کہ آنے جانے والوں کے لیے کیا مسئلہ بنے گا۔ گلی میں اپنے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرتی ہے، آنے جانے والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ہارن بجا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے گدا گاڑی والے، ادھر سے چنگچی والے، ادھر سے موٹر سائیکل والے، بچے، بیمار، جوان، بوڑھے، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، اور ہم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اپنی گلی ہے، اپنی گاڑی۔ بازاروں میں نہیں دیکھتے میرے بھائیوں، دکاندار آدھا سامان دکان کے اندر رکھتا ہے، آدھا سامان دکان سے باہر۔ ہر دکاندار ایسا کرتا ہے، دونوں طرف کی دکانداروں نے آدھا آدھا راستہ تو گھیر لیا ہوتا ہے، درمیان میں تھوڑی جگہ خالی ہوتی ہے، وہاں پہ ریڑھی والا کے ریڑھی کھڑی کر دیتا ہے، آنے جانے والوں کے لیے مشکل۔ اتنی کھلی کشادہ سڑکیں ہیں، اگر ہم خود ان راستوں کو تنگ نہ کریں، کسی نے راستے میں گٹر بنا دیا ہے، کسی نے اپنے گھر کی سیڑھیاں راستے میں بنا دی ہیں، یعنی اپنے لیے خود مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ حالانکہ جس دکاندار کا سامان رات کے وقت سارا کے سارا دکان میں آ سکتا ہے تو دن کے وقت کیوں نہیں آ سکتا؟ تو رات کو تو وہی سامان دکان کے اندر چلا گیا، تو دن کو بھی تو دکان میں سامان رکھا جا سکتا ہے، لیکن نہیں رکھتے۔ حیرت ہے کہ ہم راستے کے بیچ میں رکھیں تاکہ آنے جانے والے ہم سے خریداری کریں۔ اگر بازار کے ساری دکاندار ایک مرتبہ مل کے اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ نہیں، ہم نے
دکانوں کے اندر سامان رکھنا ہے، دکان سے باہر کسی نے سامان نہیں رکھنا، تو پھر بھی تو گاہک انہی دکانوں میں آئیں گے اور کہاں جائیں گے؟ لیکن یہ نہیں کریں گے، سارے لوگ پریشان، دکاندار خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور گاہک بھی پریشان ہوتے ہیں، آنے جانے والے پریشان ہوتے ہیں، اور ہرس ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ تو راستوں کا روکنا، راستوں کا خراب کرنا، آنے جانے والوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دینا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ باجماعت نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ اپنے چند نوجوانوں کو ساتھ لے لو، اپنے مصلی پہ کسی اور بندے کو کھڑا کر دوں، چند نوجوانوں کو ساتھ لے کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن اس کے باوجود فقہاء نے لکھا ہے ایک آدمی کے جسم میں زخم ہے، زخم ایسا ہے کہ اس سے بدبو آ رہی ہے اور دیکھنے والوں کو کراہیت ہوتی ہے، فقہاء کہتے ہیں یہ بندہ گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نہ آئے، لوگوں کو ایذا نہ پہنچائے، جماعت کی نماز چھوڑ دے لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناگواری کا اظہار کرتے تھے، کوئی بندہ کچا پیاز کھا لیتا ہے، کچا لہسن کھا لیتا ہے، منہ سے بدبو آئے، پوری مجلس کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ناگواری کا اظہار کرتے تھے۔ تو دوسروں کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، یہ اچھے اخلاق کی بنیاد ہے۔ اور اگر کوئی اور بندہ ہمیں تکلیف پہنچائے تو پھر ہم برداشت کر لیں، حلم اور تحمل کا مظاہرہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو مجھ سے روک لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ میرے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، میں برداشت کرتا ہوں، آپ بھی برداشت کریں۔ اور سچی بات ہے، لوگ اللہ کے خلاف بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انتقام پہ قادر ہے، ایک ہی جھٹکے میں کام کر سکتا ہے، لیکن مہلت دیتا ہے، رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے بندوں کو سبق دیتا ہے کہ میری شان بہت بلند، تمام تر عظمتوں کے باوجود اگر کوئی بندہ میری شان میں گستاخی کرتا ہے تو میں انتقام لینے پر قادر ہوں، پھر بھی مہلت دیتا ہوں۔ تو تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تمہاری شان کے خلاف کسی نے بات کر لی تو تم کیوں بے قابو ہو جاتے ہو، کیوں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے تھوڑی سی بات کر لی اور میں فوراً غصے سے بے قابو ہو گیا اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا، یہ بڑی مردانگی ہے، بڑی قوت اور طاقت کی علامت ہے۔ میرے بھائیو، یہ قوت کی علامت نہیں ہے، یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ کمزور بندے کو جلدی غصہ آتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا جوان کی بنسبت بوڑھے کو جلدی غصہ آتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے، صحت مند کی بنسبت بیمار کو جلدی غصہ آتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے، مرد کی بنسبت عورت جلدی بے قابو اور جذبات میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو جلدی غصہ آنا یہ کمزوروں کی نشانی ہے، اور قوت مردانگی کیا ہے؟ بڑی سی بڑی بات ہو بندہ ایسے برداشت کر لے، ایسے ہضم کر لے کہ چہرے پر ناگواری کے آثار بھی لوگوں کو نظر نہ آئے، اتنا حوصلہ ہو، اتنا کھلا سینہ ہو بندے کا کہ بات پہ بات ہضم کر لے اور کسی کو محسوس نہ ہونے۔ یہ اصل کمال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ، اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ کے رکھ دے، انما الشدید الذی یملک النفس عند الغضب، اور اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے۔ دوسرے کو پچھاڑنا تو کوئی کمال نہیں ہے، اپنے نفس کو قابو کرنا اصل کمال ہے اور اصل مردانگی ہے۔ دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے، کوئی بندہ ہمیں ایذا پہنچائے تو ہم برداشت کر لیا کریں۔ میرے بھائیوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، بازار میں ہوں، لوگ ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، راحت کا ذریعہ بنے۔ ہمارے ساتھ کسی بندے کو واسطہ پڑے تو مطمئن ہو کہ ہاں ایک اچھے بندے سے میرا واسطہ پڑا ہے۔ ہماری ذات سے لوگوں کو راحت ملنی چاہیے، ہماری ذات سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔
والی بات ہے، میں چھوٹا تھا اس وقت میں نے ایک رسالے کی کہانی پڑھی. وہ کہانی کسی بخاری اور ترمذی کے حدیث کی تو نہیں ہے، رسالے کی کہانی ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے. کہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو ایک شاگرد کھڑا ہو گیا کہ میں مفتی بنوں گا. اگلا شاگرد کھڑا ہو گیا میں شیخ الحدیث بنوں گا. اگلا شاگرد کھڑا ہو گیا میں قاضی بنوں گا. جی ہاں، ایک وقت تھا کہ ہمارے بچوں کی تمنائیں ایسے ہوا کرتی تھی، میں مفتی بن جاؤں، میں بڑا عالم بن جاؤں، میں قاضی بن جاؤں. بچوں کی تمنائیں ایسے ہوتی تھی، اور والدین کی تمنائیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی کہ ہمارا بیٹا مفتی بن جائے، عالم بن جائے گا. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. آرزویں بدل جائیں تو کام بن جاتا ہے. ہماری آرزویں ہی بدل چکی ہے، بگڑ چکی ہیں. لہٰذا بچوں نے کہا، کسی نے کہا میں نے مفتی بننا ہے، کسی نے کہا میں نے شیخ الحدیث بننا ہے. ایک بچہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بیری کا درخت بنوں گا. سارے بچے ہنسنے لگے. کوئی انسان بیری کا درخت بن سکتا ہے؟ اور بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے کہ یہ بیری کا درخت بننے کے لیے بےتاب ہے. لیکن استاد سمجھدار تھا کہ بچے نے کوئی بامعنی بات کی ہے. پوچھا بیٹا بیری کا درخت کیسے بنو گے، اور بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ہماری بستی سے باہر بیری کا ایک بہت بڑا بہت پرانا درخت ہے. گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، بستی کے لوگ اپنے گھروں سے چارپائیاں اٹھا کے بیری کے درخت کے نیچے ڈالتے ہیں. شدت کی دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، اس چلچلاتی دھوپ میں بیری کا درخت خود تو اوپر سے جل رہا ہوتا ہے، لیکن نیچے والوں کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کر رہا ہوتا ہے. میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، خود مشقت اٹھاؤں گا، دوسروں کے لیے راحت کا انتظام کروں گا، خود تکلیف برداشت کروں گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا. پھر بچے نے کہا کہ جب بیری کے درخت کو پھل لگتے ہیں تو بستی کے بچے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں، زور سے درخت کی طرف پتھر پھینکتے ہیں. بچے درخت کی طرف پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں، درخت بچوں کی طرف پھل پھینک رہا ہوتا ہے. میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا کہ لوگ مجھے پتھر ماریں گے، میں ان کی طرف پھل پھینکتا رہوں گا. لوگ مجھے ایذا پہنچائیں گے، میں ان کو راحت پہنچاؤں گا. لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے، میں ان کو فائدہ پہنچاؤں گا. یہ اصل کمال ہے، اور یہی اخلاق کا سب سے اوپر کا درجہ ہے کہ دوسرے لوگ ایذا پہنچائیں. بندہ ایذا پہنچانے کی بجائے ان کو راحت پہنچائے، ان کو آسانی پہنچائے. اور عام طور پہ ہم انتقام پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں نے ضرور انتقام لینا ہے. یہ انتقام ہم کیوں لیتے ہیں؟ اس کی پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ اس نے ایسی برائی کی، اس سے ٹھیک ٹھیک بدلہ لے لو تاکہ دوبارہ یہ برائی نہ کرے. اس نے گالی دی تو اس کو ایک تھپڑ مارو تاکہ دوبارہ گالی نہ دے. اس نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، اس کو 2 لگا لو تاکہ دوبارہ آپ کو تھپڑ نہ لگائے. گویا کہ ہم برائی کو برائی کے ذریعے ختم کر رہے ہوتے ہیں. شیطانی دھوکہ ہے. شیطان ہمیں یہ بات دل میں ڈالتا ہے کہ اس طرح برائی ختم ہو جائے گی، حالانکہ اس طرح برائی ختم نہیں ہوتی، برائی بڑھ جاتی ہے. ایک بندے نے مجھے گالی دی، ماحول گندا ہو گیا. میں نے اس کو گالی دی تو گندگی کم ہوئی یا ختم بہت زیادہ ہو گئی، ڈبل ہو گئی. ایک بندے نے آپ کو تھپڑ مارا تو ماحول بدمزہ ہو گیا. آپ نے اس کو 2 تھپڑ مارے تو بدمزگی بڑھ گئی یا کم ہو گئی ہے. تو برائی کو برائی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. برائی کو ہمیشہ کے لیے اچائی سے ختم کرنا ہوتا ہے. بھائی کپڑے ناپاک ہو گئے، بندہ پیشاب کے ذریعے کپڑے دھوتا ہے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. ناپاک کپڑے پیشاب سے پاک نہیں ہوتے، ناپاک کپڑے پاک پانی سے پاک ہوں گے. اسی طریقے سے برائی کو اچائی کے ساتھ ختم کرنا ہوتا ہے. ادفع باللتی
یا احسن، اللہ نے 4 لفظوں میں بڑی حقیقت بیان کر دی. برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کر دو، برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کر دو، یہی اصل کمال ہے. تو ایک تو شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تاکہ دوبارہ وہ بندہ یہ غلطی نہ کرے، اس لیے اس سے ٹھیک ٹھاک بدلہ لے لو. دوسری بات شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اس نے ایسی جرت کیسی کی ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا ہے، لہٰذا اگر میں نے انتقام نہیں لیا تو میری شان میں کمی آئے گی اور یہ میری غیرت کے خلاف ہے، میں ضرور بدلہ لوں گا. او بھائی، بدلہ لینا غیرت کا تقاضا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے کیونکہ بدلہ نہ لینے سے بندے کی غیرت پہ حرف نہیں آتا، غیرت کم نہیں ہوتی. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں مخلوق میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میرے محبوب سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے، اور میرے محبوب سے بھی زیادہ معاف کرنے والا اللہ ہے. اور میرے محبوب نے فرمایا انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ غیرت والے ہیں پھر بھی معاف کرتے تھے، غیرت میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ بھی معاف کرتا ہے. تو گویا کہ معاف کرنا غیرت کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، معاف کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ناراضگی مول لینا اور لڑائی جھگڑے کھڑے کر دینا یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان، کلمہ گو، نمازی، حالت ہماری یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 8 افراد رہتے تو 8 کے درمیان آپس میں جنگ چل رہی ہوتی ہے. میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، پھر وہی بیوی ہوتی ہے اس کی اپنی ساس سے نہیں بنتی، ساس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کا اپنے خاوند سے نہیں بنتی، اور بھائی بھائی کے ساتھ باہم دستوں کے ربان ہوتا ہے، دیورانی جٹانی کے ساتھ سب جنگ کی حالت میں ہوتی ہے، اور نند بھابھی کے ساتھ برسر بیکار ہوتی ہے. اب سب کو پتا ہے کہ ہم نے رہنا بھی اسی گھر میں ہے، رہنا اور سال ہر سال سے اسی کیفیت میں رہ رہے ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ کچھ ملا بھی نہیں اور پھر بھی اسی کیفیت میں ہوتے ہیں. کبھی بندہ سوچے کہ 6 مہینے سے میں خواتین کہ میں اپنی دیورانی کے ساتھ یا جیٹھانی کے ساتھ برسر بیکار ہوں، تو 6 مہینے یہ کشتی لڑنے کے بعد میری صحت پہ اس کا اچھا اثر ہوا ہے، یا مجھے کوئی 70 رکعتوں کا ثواب ملا ہے، یا دنیا والوں نے مجھے داد دی کہ شاباش آپ نے کمال کر دیا، کسی کو جینے نہیں دیتی، کیا ملا؟ بھائی بھائی کے ساتھ باہم برسر بیکار ہوتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ جھگڑا کر کے آپ کو ملا کیا؟ چلو 6 مہینے آپ اسی کیفیت میں رہے، لیکن اب بتائیں لوگوں کے درمیان آپ کی عزت بڑھی کہ ماشاءاللہ کمال کر دیا، بڑا کمال بندہ ہے، بھائی کے ساتھ ایسا لڑ رہا ہے جس طرح کہ پاکستان والے انڈیا سے لڑتے نہیں. کوئی بندہ داد نہیں دے گا. اچھا اللہ راضی ہوا؟ نہیں، اللہ بھی راضی نہیں ہوا. کچھ رکعتوں کا ثواب مل گیا، ثواب بھی نہیں ملا. آپ کی صحت پر اس کا اچھا اثر پڑا؟ نہیں، صحت بھی برباد ہوتی جا رہی ہے، ٹینشن کا مریض بن گیا ہوں. اچھا آپ کی معیشت بہتر ہوئی ہے؟ معیشت بھی بدتر ہوتی جا رہی، تو ملا کیا؟ شیطان کو خوش کرنے کے سوا کچھ ملا ہے؟ تو پتہ بھی ہے کہ میں نے اسی گھر میں رہنا ہے اور بھائی کے ساتھ رہنا ہے تو اسی بھابھی کے ساتھ میں نے وقت گزارنا ہے، دیورانی جیٹانی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. تو پھر ضرورت کیا ہے جب ہم خواہ بخواہ میں اپنے آپ کے لیے اچھے والے گھر کو جہنم کا بنا دیتے، تو اچھے اخلاق والے بنے، 2 دن کی زندگی ہے، پیار محبت کے ساتھ گزاریں. یہی دین اسلام کی تعلیم ہے، یہی میرے محبوب کا طریقہ تھا. اب آخری بات یہ کہ ہم اچھے اخلاق والے کیسے بن سکتے ہیں؟ بھئی سادہ سی بات ہے کہ بندہ جس ماحول میں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کی صفات اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. آپ اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کے اچھے اخلاق، اچھا کردار ہم پر اثر انداز ہوگا، ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں گے. اگر ہم بروں کے ساتھ رہیں گے تو بروں کی بری خصلتیں ضرور ہماری اوپر اثر انداز ہوں گی.
دوست اپنے لیے منتخب کریں، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کو ذرا دیکھو کہ وہ کیسے ہے، اچھے اخلاق والا ہے تو ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، جس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو بھائی سلام ہے سلام، بس تو اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں۔ حضور یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ بندہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے تو انسانوں کی اچھی یا بری خصلتیں بندے پر اثر انداز ہوتی ہیں، بندہ جانوروں کے درمیان رہتا ہے تو جانوروں کی اچھی یا بری خصلتیں بندے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا الا ان الفخر والخیلاء فی اصحاب الخیل والابل والسکینۃ والوقار فی اہل الغنم، سنو گھوڑے پالنے والوں میں، اونٹ پالنے والوں میں تکبر پایا جاتا ہے کیونکہ ان میں تکبر ہوتا ہے، بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں عاجزی پائی جاتی ہے کیونکہ ان میں عاجزی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اگر گھوڑوں کی بری خصلت ہم پر اثر انداز ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں کی اچھی خصلت میں سے ہمیں حصہ ملتا ہے، تو انسانوں کے درمیان ہم رہیں گے تو ان کی اچھی یا بری خصلتیں ہم پر اثر انداز کیسے نہیں ہوں گی؟ لہٰذا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں۔ ہم بے جان چیزوں کے ساتھ جب رہتے ہیں تو بے جان چیزوں کے ہم پر اثرات ہوتے ہیں، بے جان چیزوں کے ہم پر اثرات ہوتے ہیں۔ جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں، چٹانوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے مزاج میں درشتی ہوتی، سختی ہوتی ہے۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درندوں کی کھال کا بنا ہوا لباس نہ پہنو، درندوں کی کھال کا بنا ہوا لباس نہ پہنو۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بندہ جب درندوں کی کھال کا بنا ہوا لباس پہنتا ہے اس کے مزاج میں درندگی آتی ہے، تو اگر مرا ہوا درندہ اس کی کھال اتاریں پھر کھال کو فیکٹری میں پروسیس کر لیں، اس کا بنا ہوا لباس پہننے سے بندے کے اندر درندگی آتی ہے۔ تو جو بندہ جیتے جاگتے درندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے اس کی وجہ سے بندے میں درندگی نہیں آئے گی۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک خراب ہوتا ہے اس کے 10 دوست سارے کے سارے خراب ہو جاتے ہیں، اخلاق سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں۔ اچھا اخلاق، اچھے اخلاق چاہیے، اچھا کردار چاہیے، تو چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق والوں کے ساتھ رہیں، خاص طور پہ مشائخ صوفیاء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ مشائخ صوفیاء خود بھی اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اور جو بندہ ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے وہ اچھے اخلاق والا بن جاتا ہے، کیونکہ تصوف اور سلوک کا پرانا نام علم الاخلاق ہے۔ پہلے زمانے میں اس پیری مریدی کو علم الاخلاق کہا جاتا تھا کہ اس میں اخلاق سکھائے جاتے ہیں، تو اخلاق سیکھنے سکھانے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ مشائخ صوفیاء کا دامن تھام لے، ان کے دل کی اچھی خصلتیں ہمارے دلوں میں منتقل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔